سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ احمدیوں کو جی ہم نے کافر قرار دے دیا۔ اب جو ایشو ہے وہ مولویوں کا، وہ ایک اور پرابلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، آپ نے کہہ دیا کسی کو جی آپ مسلمان نہیں ہیں، اب اس کا تو حق حاصل ہے نا اس کو کہ وہ اگر مسلمان ہے تو اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، ظاہر ہے۔ پرابلم اب یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کی بات سنیں، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ قادیانی حضرات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں اور بیرون ممالک بالخصوص اقوام متحدہ میں، امریکہ میں اور انگلینڈ میں، یورپ پورے میں یہ بڑے واویلا مچاتے ہیں اور وہاں سے ہماری پاکستانی حکومت کو بڑا دباؤ آتا ہے، اور حکومت ہماری بھی جو ہے وہ اتنا کچھ سمجھتی نہیں ہے بات کو، اگر بات کو سمجھیں گے نہیں تو ظاہر بات دباؤ میں آ کے وہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے۔ اس میں بڑا دلچسپ بات یہ ہے، دو چیزیں۔ نمبر 1، جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا، آئین کا آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی شخص ہے، اس کو پورے رائٹس ملیں گے، اس کو پورے حقوق ملیں گے۔ یعنی حضرات جو ہیں آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تو مانتے نہیں، تو پھر حقوق کس چیز کے مانتے ہیں؟ جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا۔ حقوق اس کو ملیں گے جو کہے گا کہ میں آئین میں جو میری حیثیت دی گئی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں اب آپ کو ایک بہت دلچسپ ایک بات بتاتا ہوں، میں جہاں بھی چاہتا ہوں یہ چیزیں لے کے جاتا ہوں۔ میرے پاس یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار۔ کبھی ٹائم ملے تو اس فیصلے کو ضرور پڑھیے۔ قادیانی گئے سپریم کورٹ میں، کیا لینے گئے؟ کہنے لگے جی کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت ہمیں تبلیغ نہیں کرنے دیتے، ہمیں اذان نہیں دیتے۔ اس میں کئی دفعہ بات کی ہے، اصل میں جو بات آپ کو میں بتانے والا ہوں، پہلے تو آئین کی طرف آ جاتے تھوڑا سا۔ مولانا صاحب یہ دوسرے لوگوں سے سوال میرا بھی ایک یہ ہے کہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کی یہ سزا ہے، تو آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کے جس کسی بھی ادارے میں رشوت خور کی یہ سزا ہے، فلاں کی یہ سزا ہے، تو آپ لوگ مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ وہاں پہ صاف طور پہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، جہاں بھی ہے، مجھے ایک بندہ بھی ایماندار دکھا دیں جو پاکستان کی آئین کے مطابق وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو وہاں آپ کو کوئی بندہ مل جائے تو ضرور بتائیے گا۔ شروع سے لے کے ابھی تک کتنے لوگ وہاں پہ پارلیمنٹ میں آئے؟ چلو ابھی کو چھوڑ دو، بھٹو کے دور سے شروع کر لو، ضیاء کے دور سے شروع کر لو، بعد کے نواز شریف کے دور سے شروع کر لو، بے نظیر کے دور سے شروع کر لو، آپ کے جتنے لوگ وہاں پہ پارلیمنٹ میں آئے ایک دوسرے کو یہی کہا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ حرام خور ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ آج بھی آپ کوئی بھی چیز نکال لیں، تھوڑی دیر پہلے جو پروگرام کیا وہ مولانا صاحب قاضی کے متعلق کیا کہہ رہے تھے وہاں بھی، اب قاضی کو آئین نے کہاں اجازت دی کہ وہاں پہ پہنچے؟ ایک تو بڑا سادہ سا آپ کو میں ویسے ہی سوال چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب اور دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے کوئی عقل آپ لوگوں کو بھی آ جائے۔ یہاں پہ جو آئین ہے اس میں ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو بھی جس ملک کا شہری ہے اس کا تعلق جو ذاتی ہے مذہب کے ساتھ ہے، باقی وہ عام شہری ہے ہر ملک کا، چاہے آپ یورپ کا کوئی ملک لے لیں، امریکہ، کینیڈا، کوئی بھی لے لیں۔ آپ کی طرح جاہل پارلیمنٹ نے اس طرح کے آئین نہیں بنائے ہوئے کہ وہاں پہ جناب آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ مسلمان نہیں۔ تیسری بات، اچھا جی فرض کرو آپ نے ان کو تو کہہ دیا وہ مسلمان نہیں، آپ بتائیے کہ آپ کون سے مسلمانوں نے کام کر رہے ہیں پاکستان میں؟ مجھے کوئی چیز دکھا دیں، ایک چیز بھی دکھا دیں مجھے پاکستان میں کہ جناب یہ اسلام کے مطابق چل رہی ہے، چلیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی دکھا دیں، تو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ میں گنواؤں گا وہی آپ وہ سن کے بور ہو جاتے، کوئی چیز نہیں آپ کو ملے گی۔ اور کس بیس پہ آپ دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں جب آپ خود ہی
اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، دور دور تک نام و نشان نہیں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے۔ حرام، زنا، شراب، جوا، کون کون سی وہاں پہ غیر اسلامی جو حرکتیں وہ نہیں ہوتی۔ پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آئین کے مطابق آپ کے جو لوگ ہارے تھے ان کو جتا کے تو پارلیمنٹ میں لے آئے۔ کدھر گیا وہ آپ کا آئین، کدھر گئے وہ قوانین؟ آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ایماندار آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچنا، ایماندار ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ اگر کوئی ملے گا بھی تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ پاکستان میں جن کو آپ ووٹ میں لے کے آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز ہے کہ کوئی پابند نہیں ہے آپ کا کوئی بھی، کہ آپ نے اگر کہہ دیا یا آپ کے آئین نے کچھ کہہ دیا تو پھر وہ بھی اس چیز کو مان لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر بندہ آزاد ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ آئین جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حالت آپ نے کیا کر دی؟ روزانہ آپ بیٹھتے ہیں چوروں ڈاکوں کے لیے اس آئین کو بدلتے ہیں، چینج کرتے، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے، بعد میں کیا نکلتا؟ آپ کے لوگ اعلان تان کر رہے ہوتے۔ ہمارے جو سب سے بڑے پرابلم ہے کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ابھی میں آپ اس کی تصویر بورڈ پہ تھم پہ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو اس کا پتہ کرو اس کے ذریعہ آمدن کیا ہے۔ جب لوگوں کے ٹکڑوں پہ آپ نے چلنا ہے اور پھر آ کے آئین اور قوانین کی بات، اسلام تو کہتا ہے کہ آپ مانگ بھی نہیں سکتے، آپ کا ہاتھوں پر ہونا چاہیے۔ آئین سے ذرا ہٹ کے اسلام کی بھی بات کر لیں، آپ کا A to Z وہ جو حال بنا دیا ہے، آپ کے لیڈر مانگنے جاتے ہیں، آپ کی عام پبلک مانگنے جاتی ہے، کمپنیاں بنی ہوئی مانگنے آئی، یہ کون سے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ آ کے تو صرف فتنہ فساد پھیلانے کے لیے کبھی کوئی بہانہ تلاش کیا جاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ تلاش کیا جاتا ہے۔ وہاں سوال ہی کوئی نہیں۔ آپ نے ایک، ویسے میرے حساب میں تو وہ قوانین ہی غیر اخلاقی ہے، غیر انسانی جو حقوق ہیں اس کی ویسے ہی وہ تو جو پابندی وہ نہیں کر رہے، بنیادی حقوق جو ہیں کسی ملک میں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کے برابر میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور بھی ممالک ہے، کہیں پہ بھی اس طرح کے قوانین نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کا ہی بیڑا گرک ہوا ہے اس میں۔ انڈیا میں اس طرح کی آواز اٹھائی گئی تھی، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، انہوں نے کہا جی اس طرح کا نام بھی نہیں آپ نے لینا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے، وہ کہتے جی ترقی کی طرف دیکھا جائے، ٹھیک ہے، ہم وہ بھی غریب ملک ہے ہماری طرح، لیکن ہماری طرح بیڑا گرک نہیں ہوا کہ فقیر بھی مانگنے جا رہے ہیں، لیڈر بھی مانگنے جا رہے ہیں، جرنیل بھی مانگنے جا رہے ہیں، قاضی ہے وہ جو عدالتوں میں بیٹھے ان کو گالیاں پڑ رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے۔ کون سا چیف جسٹس آج تک آئین کے مطابق آپ کا اوپر آیا؟ ذرا بتائیے مجھے۔ ابھی چند دن پہلے جو چیف جسٹس بننا تھا وہ آئین کے مطابق ہے؟ آئین کی باتیں کیا کرتے آپ آگے؟ کون سے آئین کی؟ کیا عدالتیں جو آئین کے مطابق چل رہی ہیں؟ لوگوں کو عدل مل رہا ہے؟ مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں حصہ لینا؟ یہ مدرسے آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں۔ مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ وہ گندے کام ہوتے ہیں وہ آئین کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو آئین کے مطابق پہلے تو اپنی زندگی ٹھیک کریں۔ اس پہلے تو جناب سب سے پہلا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، ان تمام علماء کو، ان لوگوں کو جن کو آئین کی فکر ہے کہ سسٹم جو آئین کے مطابق نہیں چل رہا، تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جب آپ اپنے اندر کوئی خامی دیکھیں تو دوسرے کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کچھ بول رہا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اجازت ہے جھوٹ بولنے کی اور دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں۔ پہلے تو آپ بہترین مسلمان بنیں، اور پھر جب آپ بہترین مسلمان بن جائیں گے، اول تو میرا خیال ہے مشکل کام ہے، ناممکن ہے، لیکن چلو فرض کرو اگر بن بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسلامی تعلیمات کا جو صحیح مطلب ہے، جو ترجمے ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آئین میں یہ جو کچھ لکھا ہوا لکھا ہی غلط ہے۔ آپ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، آپ
کسی کے مذہب کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، کسی کے فرقے کو برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ کسی بھی فرقے کے اوپر آواز اٹھائیں، کسی بھی مذہب۔ آپ بتائیے جناب، کیا یہ سارے کام کافر نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یہ جو کام آپ پاکستان میں کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس وقت نہیں ہوتا تھا؟ ذرا پیچھے چلے جائیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں۔ آج آپ بتائیے مجھے، دور دور تک پاکستان میں یہ چیزیں نظر آتی؟ قبروں سے نکال کے عورتوں کے ساتھ زنا، بچہ مولوی کے قابو آ جائے اس کے ساتھ غلط کام، بچی آ جائے اس کے ساتھ غلط کام، وہ ڈیرے کے قابو کو لڑکی آ جائے اسے پسند آ جائے اٹھا لاؤ میرے ڈیرے پہ، شراب پولیس والے سپلائی کرتے، ولیتی دیسی بھی نہیں، وہاں پہ آپ کو یہ مساج ہاؤس نظر آتے، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں سڑکوں پہ کھڑی ہوئی، کیوں؟ آپ نے آئین کے مطابق ملک چلایا ہی نہیں، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، ان کے حقوق کو بڑے بڑے مگرمچھوں نے ہضم کیا۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹس 1000 روپے پتہ نہیں کہ 2000 روپے ملتے تھے، وہ بڑے بڑے لوگ کھا گئے۔ کدھر گیا آپ کا آئین؟ یہ والیوم 10 آج تک دبایا ہوا ہے، کدھر گیا آپ کا آئین؟ کہاں آئین؟ بتائیے مجھے۔ یہ عمران خان پہ 200 کیس بنائے ہوئے ہیں، کون سا آئین؟ کدھر کا آئین؟ مولانا صاحب ہوش کے ناخن لے، اسلام کو پڑھیں جا کے، اسلامی تعلیمات سمجھنے کی کوشش کرے، کیوں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ادھر بیٹھ کے؟ کیا آپ نے دیا قوم کو؟ کون سی تعلیم دی اسلامی؟ آپ نے اگر اسلامی تعلیم دی ہوتی تو یہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوتا، مانگنے والے ہم ہوتے۔ بتائیے مجھے، یہ حالت ہوتی پاکستان کی؟ آگے دوسرے فرقوں کے متعلق آپ درس دینا شروع کر دیتے، پہلے اپنا تو ٹھیک کر لے، اپنی حالت تو ٹھیک کر لے۔ شرم نہیں ہے اصل میں، یہ ہے پرابلم۔ کہنے کو تو بڑا کچھ کہہ سکتے، کیا کہ ان کے لیے بس شرم آتی ہے جب اس طرح کی باتیں آگے کرتے۔ آج تک ایک قوم نہیں ہم بن سکے، پاکستانی نہیں بن سکے۔ آئین لے کے گھوم رہے ہیں یہ مولانا، آئین میں جو لکھا ہوا ہے مجھے پتا، میں گارنٹی دیتا یہ مولانا کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ لکھا انگلش میں، ان کو پتا کہ یہ تو عوام جاہل ہے، ان کے لیے کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔